تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 16واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ترجمہ: اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور روز حشر اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے ایک بار پھر۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، جب ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو گویا ہر انسان کا اصل مٹی ہوا۔ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ نطفہ غذا سے تیار ہوتا ہے اور غذائیں زمین سے اگتی ہیں، گویا ہر شخص اپنے اصل و نطفے کے لحاظ سے مٹی سے پیدا کیا گیا، پھر مرنے کے بعد قبر میں دفن ہوتا ہے اور قیامت کے روز اسی سے نکالا جائے گا۔ علامہ ابو عبداللہ القرطبی نے حضرت براء کی روایت نقل کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ مومن کی روح جب نکلتی ہے تو فرشتے اسے لے کر اوپر جاتے ہیں، اور جب فرشتوں کے کسی گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑے معزز القاب سے وہ اس کا تعارف کراتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی میرے اس بندے کی کتاب کو علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے انہیں اسی سے پیدا کیا اور اسی میں لوٹاؤں گا اور وہیں سے دوبارہ نکالوں گا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 56۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ ترجمہ: اور ہم نے دکھلا دی فرعون کو اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 56 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عقلی دلائل سے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید و یکتائی کو ثابت کر دیا اور اپنے موجے دکھا کر بھی فرعون پر موت کا سکتہ طاری کر دیا، لیکن سیاسی مسلطیں، شاہی اقتدار، پھر عیش و طرب کی کھلی آزادی، فرعون اور اس کے مصائب جس کے خوگر ہو چکے تھے، ان سے دستبردار ہونے کی ان میں جرت نہ تھی۔ پس وہ حق کو عیاں دیکھ لینے کے بعد اور معجزات کا مشاہدہ کرنے کے باوجود انکار و تکذیب پر اڑے رہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 57۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ۔ ترجمہ: کہنے لگا موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ نکال دو ہمیں اپنے ملک سے اپنے جادو کی طاقت سے؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 57 کی تفسیر۔ دلائل کے سامنے لاجواب ہو کر فرعون نے سیاسی شعبدہ بازی کا مظاہرہ شروع کیا اور موسیٰ پر الزام لگایا کہ آپ ظاہر تو کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کچھ اور ہے۔ حقیقت میں آپ ہم سے ہماری سلطنت چھیننا چاہتے ہیں۔ آپ سیاسی اقتدار کے بھوکے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ لیکن موسیٰ، یاد رکھو، تم اپنے ساحرانہ ہتھ کنڈوں سے ہمیں ہمارے وطن سے نکالنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 58۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ ترجمہ: سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں جادو ویسا ہی، پس اب مقرر کرو ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا دن، نہ ہم پھریں اس سے اور نہ ہی تو پھرے، جمع ہونے کی جگہ ہموار اور کھلی ہو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ اپنے درباریوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کا چیلنج دینے میں پہل کی، تاکہ اپنے درباریوں کے دلوں میں اپنا بھرم برقرار رکھ سکے۔ مکانن سوا، کھلا ہموار میدان جہاں ہر چیز صاف نظر آئے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 59۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ۔ ترجمہ: آپ نے فرمایا تمہارا چیلنج منظور ہے، جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 59 کی تفسیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادنا جھجک کے بغیر باطل کا چیلنج قبول کر لیا اور فرمایا زیادہ تاخیر کی ضرورت نہیں، قومی میلہ عنقریب لگنے والا ہے، مصر کے گوشے گوشے سے لوگ اکٹھے ہوں گے، بس یہی تاریخ مناسب ہوگی تاکہ جو فیصلہ ہو دن کی روشنی میں ہو، سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 60۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ۔ ترجمہ: پھر فرعون واپس مڑا اور اکٹھا کیا اپنی فریب کاریوں کو، پھر خود آیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 60 کی تفسیر۔ مصر میں مقررہ دن کے لیے زور و شور سے تیاری شروع ہو گئی، کیونکہ وہ دن فرعون کے لیے فیصلہ کن ثابت ہونے والا تھا۔
اس نے ملک بھر سے بڑے بڑے نامور اور ماہر جادوگر بلائے، انہیں انعام و اکرام کے بڑے بڑے لالچ دیے اور پوری طرح تیار ہو کر بڑے کر و فر کے ساتھ مقررہ تاریخ کو مقابلے کے لیے میدان میں آیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 61۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ ترجمہ، فرمایا ان فرعونیوں کو موسیٰ نے، کم بختو، نہ بہتان باندھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹے، ورنہ وہ تمہارا نام و نشان مٹا دے گا کسی عذاب سے، اور اس کا یہ اٹل قانون ہے کہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے جو افطرا بازی کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 61 کی تفسیر۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک بار پھر اس غلط روش سے باز آنے کی تلقین کی اور انہیں عذاب الہی سے ڈرایا۔ ساہتہ یعنی کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا، نام و نشان مٹا دینا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 62۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ۔ ترجمہ، پس وہ جھگڑنے لگے اس کام کے متعلق آپس میں اور چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ کھلا اور وسیع میدان ہے اور شاہی دربار لگا ہوا ہے۔ فرعون اپنے حواریوں اور ماہر ساحروں سمیت زرنگار کرسیوں پر بیٹھا ہے۔ عام پبلک موسیٰ اور ہارون کی مخالفت میں دیوانہ ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے سرداروں نے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ یہ دونوں تمہاری حکومت چھیننا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں۔ ایسے یکسر مخالف ماحول میں اللہ تعالیٰ کے دو بندے عین مقررہ وقت پر آ پہنچتے ہیں۔ ان کی شان و تمکنت قابل دید ہے، چہرے یقین کے نور سے جگمگا رہے ہیں، آنکھیں فرتے جوش سے چمک رہی ہیں۔ حق اپنی سادگی اور پرکاری کا اعجاز دکھا رہا ہے۔ بڑے دربار میں حضرت موسیٰ کی آواز گونجتی ہے، قد خواب من افترا۔ افطرا بازی کرنے والا ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ اس بے باکی اور جرت سے دربار پر روب طاری ہو جاتا ہے اور فرعون کے درباری آپس میں خسر پھسر کرنے لگتے ہیں اور آپس میں اس موضوع پر الجھتے ہیں کہ کہیں یہ مقابلہ ہمیں مہنگا تو نہیں پڑے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 63۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ ترجمہ، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، بلا شبہ یہ دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نکال دیں تمہیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اور مٹا دیں تمہاری تہذیب و ثقافت کے مثالی طریقوں کو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 63 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ آخر کار فرعون اور اس کے چند جوشیلے عمراء نے مقابلے کا فیصلہ کر ہی لیا اور مذبذب گروہ کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ یہ نبی نہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں حکومت سے محروم کر دیں۔ اس کے علاوہ ہمارا مثالی تمدن، بے نظیر تہذیب جس کی صفحہ ہستی پر کوئی مثال نہیں، یہ اس کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں۔ فرعون سے کسی کو رنجش ہو تو ہو، لیکن اپنے تمدن، اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب جب خطرے سے دوچار ہو تو کون خاموش تماشائی بن سکتا ہے؟ موافق و مخالف سب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے مستعد ہو گئے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 63 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ بلا شبہ یہ دو جادوگر ہیں۔ یہاں ایک نحوی الجھن ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ ان کا مخفف ہے جو اسم کو نصب دیتا ہے، اس لیے آیت یوں ہونی چاہیے تھی ان ہاذین لساحرانی، لیکن یہاں ہاذانی مرفوع ہے جو نحوی قاعدے کے خلاف ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں، اس میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ کوفیوں کے نزدیک یہ ان کا مخفف نہیں بلکہ نافیہ ہے، اور ساحران پر جو لام ہے وہ اللہ کے معنی میں ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی، ما ہاذان الا ساحران۔ مبرد اور اکفش جو نحو کے مسلم امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں انا حروف ناصبہ میں سے نہیں بلکہ ہاں کا ہم معنی ہے۔ علامہ قرطبی نے کئی اشعار بطور استشہاد نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے، وَيَقُلْنَ شَيْبٌ قَدْ عَلَاكَ وَقَدْ كَبُرْتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ۔ انہوں نے مجھے ملامت کرتے ہوئے کہا کہ اب تیرے بال سفید ہو گئے ہیں اور تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو میں نے کہا انہو یعنی ہاں ایسے ہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ قوی شہادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جسے امام جعفر صادق نے حضرت امام باقر سے، انہوں نے حضرت امام زین العابدین سے، انہوں نے سیدنا امام حسین سے، اور انہوں نے سید السادات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجوہہم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا،
لا احسی کم سمعت رسول اللہ یقول علی منبرہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. یہاں بھی انا نام کے معنی میں ہے. عرب خطباء کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے خطبوں کا آغاز نام سے کرتے تھے. تیسرا جواب جس کو تمام علماء نحو و لغت اور تفسیر نے پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے بعض قبائل تثنیہ کو رفیع نسبی جری حالت میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے ان اباہا و ابا اباہا قد بلغا فی المجد غایاتہا. بنی الحرث بن کعب، زبیر، خصم، کنانہ سب تثنیہ کو الف کے ساتھ پڑھتے. علامہ قرطبی نے اسے ھذا القول احسن ما حملت علیہ الآیہ کہا ہے. علامہ ابو حیان نے والذی نختارہ، وہ جواب جو مجھے پسند ہے، سے اس آیت کا آغاز کیا ہے. علامہ علوسی نے اسے سب سے عمدہ توجیہ کہا ہے. اس آیت کے ضمن میں چند روایات ایسی ذکر کی گئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کاتبوں کی غلطی سے ہازین کی جگہ ہازان لکھا گیا ہے، اور ان روایات کی نسبت حضرات عائشہ، عثمان اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کی طرف کی گئی ہے. علامہ علوسی نے ان میں سے ہر ایک روایت پر بحث کیا اور آخر میں لکھا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ تمام وہ روایات جو قرات متواترہ کے خلاف ہیں سب ضعیف ہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 64. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. ترجمہ: پس یکجا کر لو اپنی ہیلہ سازیوں کو، پھر آؤ پرے باندھے ہوئے، اور کامیاب ہوگا آج وہ گروہ جو اس مقابلے میں غالب رہا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 64 کی تفسیر. المثلا امثال کی تانیث ہے، جیسے افضل سے فضلا. اس کا معنی ہے مثالی، معیاری. ان کے اس قول سے آپ بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مقابلہ ان کے لیے کتنا اہم تھا اور انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے ہوں گے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. ترجمہ: جادوگر بولے اے موسیٰ، کیا پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم ہی ہو جائیں پہلے پھینکنے والے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم ہی پہلے پھینکو. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 کی تفسیر. جسے اپنی کامیابی کا یقین ہوتا ہے اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ پہلے وار کون کرتا ہے، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ کو یہ کہہ کر اختیار دیا. یہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب و احترام کی خاطر انہوں نے ایسا کیا. انہوں نے نبی کا ادب ملحوظ رکھا، اللہ تعالیٰ کو ان کی اداب پسند آ گئی اور ان کو نعمت ایمان سے مشرف فرما دیا. بلا شبہ محبوبان خدا کا ادب کلید سعادت ہے اور ان کی جناب میں گستاخی موجب حرمان و خسران ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 کے بقیہ حصے کی تفسیر. تم ہی پہلے پھینکو. آپ نے انہیں پہل کرنے کی اجازت دے دی تاکہ وہ اپنے سارے ساحرانہ کمالات کا جی بھر کر مظاہرہ کر لیں. اس کے بعد حق کی شمشیر بے نیام ہو اور سائقہ موت بن کر ان پر گرے اور ان کی ساری جاہ و حشمت کو خاک سیاہ بنا دے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66. قال بل القوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. ترجمہ: پھر کیا تھا، یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں آپ کو یوں دکھائی دینے لگیں ان کے جادو کے اثر سے جیسے وہ دوڑ رہی ہوں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 کی تفسیر. انہوں نے پوری شدت سے اپنی ساحرانہ مہارت کا مظاہرہ کیا. رسیوں پر جب جادو منتر پڑھ کر میدان میں پھینکا تو حاضرین کو یوں محسوس ہونے لگا کہ زہریلے سانپ ہیں جو ہوا میں لہرا رہے ہیں اور غصے سے پھنکار رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک لمحے کے لیے ایسا ہی محسوس ہونے لگا. اس سے معلوم ہوا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی بلکہ نظر بندی ہوتی ہے. چیز اصل میں ہوتی ہے کچھ اور دکھائی کچھ دیتی ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ. ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوف محسوس کیا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 67 کی تفسیر. اس منظر کو دیکھ کر آپ کو کچھ وحشت سی ہوئی. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. ترجمہ: ہم نے فرمایا اے کلیم مت ڈرو، یقیناً تم ہی غالب رہو گے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68 کی تفسیر. فوراً تائید ربانی نے آ کر سہارا دیا اور حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے کہا تم ہی سربلند اور سرخرو ہوگے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نیچا نہیں دکھا سکتی. ذرا اپنے سونٹے کو میدان میں پھینکو، پھر دیکھو قدرت الہی کے کیسے کرشمے نظر آتے ہیں. لاکیفہ کا معنی نگل جانا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69.
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ ترجمہ، اور زمین پر پھینک دو جو عصا تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے، یہ نگل جائے گا جو انہوں نے کاریگری کی ہے، انہوں نے جو کاریگری کی ہے وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے، اور نہیں فلاح پاتا جادوگر جہاں بھی وہ جائے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ بھلا حق کے سامنے جادو کی کیا مجال کے ٹھہر سکے، پیغمبر کے مقابلے میں جادوگری کی کیا طاقت کے دم مار سکے، اس کے تو مقدر میں ہی نامرادی، ناکامی اور محرومی لکھی جا چکی ہے۔ سونٹا پھینکنے کی دیر تھی کہ وہ ایک خوفناک اژدہا بن کر ان کے سانپ دکھائی دینے والی رسیوں کی طرف لپکا اور انہیں بڑی سرعت سے نگلنا شروع کر دیا۔ اس کی گرانڈیل جسامت، غیظ و غضب سے اس کا پھنکارنا اور جبڑے کھول کر اس کا حملہ آور ہونا، اسے دیکھ کر فرعون اور دوسرے حاضرین پر ایک دہشت طاری ہو گئی اور سارے دربار پر ایک سناٹا چھا گیا۔ حق کے ایک ہی وار نے باطل کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور ایک ہی چپت ایسی رسید کی کہ سارا خمار اتر گیا۔ دوست دشمن نے انکا انت الاعلی کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ ترجمہ، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے برملا کہہ دیا، اے لوگو سن لو، ہم ایمان لے آئے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70 کی تفسیر۔ جادوگر جادو کی حقیقت سے خوب آگاہ تھے۔ جب انہوں نے عصائے موسوی کو اژدہا بن کر ان رسیوں کو ہڑپ کرتے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ جو کچھ موسیٰ نے کر دکھایا ہے وہ جادو کی نظر بندی نہیں ہے بلکہ قدرت خداوندی کی جلوہ نمائی ہے۔ سچائی اور صداقت کے حسن نے انہیں ایسا متوالا اور وارفتہ کر دیا کہ تمام خوفناک نتائج سے بے پرواہ ہو کر بھرے دربار میں فرعون کے سامنے انہوں نے موسیٰ اور ہارون کے رب کریم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ ترجمہ، فرعون کو یارائے ضبط نہ رہا، بولا تم تو ایمان لا چکے تھے اس پر اس سے پہلے کہ میں نے تمہیں مقابلے کی اجازت دی۔ وہ تو تمہارا بڑا گرو ہے جس نے تمہیں سکھایا ہے جادو کا فن۔ تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں، اور سولی چڑھاؤں گا تمہیں کھجور کے تنوں پر، اور تم خوب جان لوگے کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور دیر پا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71 کی تفسیر۔ یہ صدمہ پہلی شکست کے صدمے سے کہیں زیادہ جانکا اور رسوا کن تھا، لیکن تھا بڑا شاطر۔ اپنا بھرم رکھنے کے لیے اس نے فوراً جادوگروں پر سازش کا جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگا دیا اور انہیں دھمکی دی کہ ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کر انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ ترجمہ، انہوں نے کہا ہے فرعون، ہمیں اس کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئی ہیں، پس ہمارے بارے میں جو فیصلہ تو کرنا چاہتا ہے کر دے، ہمیں ذرا پرواہ نہیں، تو صرف اس فانی دنیوی زندگی کے بارے میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72 کی تفسیر۔ دنیا بھی بڑی میٹھی ہے، دولت و ثروت میں بھی بلا کی کشش ہے، اس کا جاہ و جلال بھی دل موہ لینے والا ہے، لیکن یہ سب کچھ اسی وقت تک جب تک حسن ازل آنکھوں سے مستور ہو، جب جمال حق کرم فرما ہوتا ہے، جب انوار الہی کے مشاہدے سے چشم دل منور ہوتی ہے، جب ساقی کریم عشق و محبت کا ایک جام پلا دیتا ہے، تو پھر دنیا اپنی تمام حشمتوں اور دل ربائیوں کے باوصف حقیر اور بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے۔ قلمرو عشق و محبت کے تاجدار نے مدینے میں یہی بادہ لالا فام اپنے صحابہ کو پلایا تھا، حق کی انہی دل آویزیوں کو ان کے سامنے بے نقاب کیا تھا، ان کے قلب و نظر کو اسی کی رانائیوں سے آشنا کیا تھا، پھر انہوں نے ایثار و فدائیت کے میدانوں میں جو کارنامے انجام دیے، کاروان انسانیت کے لیے وہ آج بھی روشنی کے بلند مینار ہیں۔ آئیے بغیر کسی تفسیر و حاشیے کے ان آیات کا سادہ ترجمہ بار بار پڑھیں۔
شاید ہمارے دل بھی اس لذت و سرور سے سرشار ہو جائیں، اور کیا بعید ہے کہ باطل کے سامنے فقدی مانتقات کہنے کی جرت ہمیں بھی مرحمت فرما دی جائے۔ آیت میں والذی فطرنا کے جملے کے متعلق دو قول ہیں، بعض نے واو کو عاطفہ مانا ہے اور البینات کو معطوف علیہ قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے واو کو قسمیہ کہا ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوگی کہ قالوا والذی فطرنا ای واللہ لن نؤثرک، میں نے اسی کے مطابق آیت کا ترجمہ کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 73۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ ترجمہ: یقیناً ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا ہے، یعنی فن سحر، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 73 کی تفسیر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان عاشقان باصفا کو اپنی دردناک موت کا کوئی غم نہیں۔ اگر انہیں افسوس ہے تو اس بات کا کہ آج تک کدھر مارے مارے پھرتے رہے، عمر عزیز کہاں برباد کرتے رہے، کیوں اب تک باطل کے خیمہ بردار بنے رہے۔ عرض کرتے ہیں کہ گزشتہ ایام کو ضائع کرنے کا جو قصور ہم سے ہوا، ہم اس پر نادم ہیں اور اپنے رب سے معافی کے خواستگار ہیں۔ سورہ اعراف میں بھی یہ واقعہ مذکور ہوا۔ ضیاء القرآن جلد 2 آیات 126 اور 109 کا مطالعہ فرمائیں گے تو خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74۔ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ ترجمہ: بے شک جو شخص بارگاہ الہی میں مجرم بن کر آئے تو اس کے لیے جہنم کا شعلہ زار ہے، نہ وہ مر ہی سکے گا اس میں اور نہ وہ زندہ ہوگا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74 کی تفسیر۔ بعض علماء کے نزدیک ساحروں کا کلام اس سے پہلے ختم ہو گیا اور اب یہاں سے ارشاد خداوندی شروع ہوتا ہے، اور بعض علماء نے تزکیہ تک سب آیات کو انہی کا کلام تسلیم کیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ماننا پڑے گا کہ حق قبول کرتے ہی ان کو کتنی فیاضی سے شرح صدر کی نعمت سے مالا مال کر دیا گیا کہ ان کی زبان سے حکمت و موعظت کے شگفتہ پھول جھڑنے لگ گئے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ عجب بات یہ ہے کہ جب ہم اس واقعے کو بائبل میں پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی کشش اور جاذبیت نظر نہیں آتی، نہ ہمیں وہاں موسیٰ کا وہ حکیمانہ واز دکھائی دیتا ہے جس میں آپ نے فرعون جھوٹے خدا کے سامنے اپنے رب قدوس کی عظمت و کبریائی بیان کرتے ہوئے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ بائبل میں ہمیں اتنا ملتا ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ خداوند کون ہے، میں خداوند کو نہیں جانتا اور میں بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دوں گا، اس کے جواب میں موسیٰ نے صرف اتنا کہا۔ تب انہوں نے کہا کہ عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے، سو ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، تا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے مروا دے، اور نہ ہمیں وہاں جادوگروں کے سر بسجود ہونے اور ہدایت سے مشرف ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں اس واقعے کی روح رواں ہیں، اگر انہیں اس واقعے سے خارج کر دیا جائے تو اس میں باقی رہ کیا جاتا ہے؟ نہ ہمیں معرفت الہی کا کوئی درس ملتا ہے اور نہ ہمیں اثار و سرفروشی کی کوئی روح پرور مثال نظر آتی ہے۔ البتہ اس تقابلی مطالعے سے ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے اور وہ بھی اپنی افادیت کے اعتبار سے نظر انداز کرنے کے قابل نہیں، وہ یہ کہ جو حق ناشناس یہ کہتے ہوئے نہیں شرماتے کہ قرآن میں یہ واقعات بائبل وغیرہ سے لیے گئے ہیں، ان کے جھوٹ کا پول خوب کھل جاتا ہے۔ اگر قرآنی قصص کا ماخذ بائبل ہوتی تو یہاں بھی وہی روکھا پن ہوتا، یہاں بھی ہدایت کی کوئی شمع ان واقعات کی محرابوں میں روشن نہ ہوتی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہے۔ ہر انصاف پسند شخص اس فرق کو آسانی سے محسوس کر سکتا ہے۔ اس تقابلی مطالعے کے بعد یہ یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ قرآن کا ماخذ وہ صحیفے نہیں جو اپنے ماننے والوں کی نظر میں بھی تحریف سے آلودہ ہیں، بلکہ اس کا سرچشمہ ذات خداوندی ہے جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 75۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ ترجمہ: اور جو شخص حاضر ہوگا بارگاہ الہی میں مومن بن کر، اس حال میں کہ اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں، تو یہ وہ سعادت مند ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 76۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ ترجمہ:
یعنی سدا بہار باغات رواں ہیں جن کے نیچے نہریں، وہ خوش نصیب ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے جزا ان کی جنہوں نے اپنا دامن ہر آلائش سے پاک رکھا۔ یہاں پر 16ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 16ویں پارے کا 3 پاؤ مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔